نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، پروگرام حی علی الفلاح کے ضمن میں البشرا کی مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ لگاتار کئی دنوں سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ ہم دنیا میں ان تمام پریشانیوں اور حوادثات کے ہونے کے باوجود امن و سکون کس طریقے سے حاصل کریں۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یوں سمجھو کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے، سوچئے اور مصیبت میں مست رہیے۔ یہ آج کی مجلس کا عنوان ہے۔ اگر انسان عقل سلیم سے غور کرے تو کبھی بھی ٹینشن میں، کبھی بھی غمگین نہیں رہے گا۔ موجود نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے جو معدوم نعمتیں ہیں اس کے اوپر کبھی بھی ٹینشن اور متفکر نہ ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف جلد دوم صفحہ نمبر 442 اور ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 60 کے اوپر ایک حدیث ہے۔ ان عبید اللہ ابن محصن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ۔ حضرت عبید اللہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جس نے صبح کی اس حالت میں کہ اس کے دل کی کیفیت بالکل پرسکون ہے، باطنی حالت مطمئن ہے، ظاہری جسم کے اندر بھی عافیت اور تندرستی ہے، کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک روز کی کھانے کی روزی روٹی ہے، اتنی اگر کسی کے پاس ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا، تو گویا کہ وہ دنیا کے سارے خزانوں مال و متاع کا مالک ہے۔ اب وہ دنیا کی کسی چیز پر رال ٹپکا کر اس کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دربار میں ناشکری نہ کرے کہ مجھے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ وہ اس دن کا بادشاہ ہے۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، قلب شاکر، لسان ذاکر، بدن علی البلاء صابر، وزوجۃ لا تبغیہ خون فی نفسها ولا فی مالہ۔ مشکوٰۃ جلد اول صفحہ نمبر مشکوٰۃ جلد دوم صفحہ نمبر 283۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش نصیب بندے کو 4 چیزیں دنیا کے اندر مل گئی، گویا اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی دے دی گئی، اب اس کو کسی قسم کے دنیا میں غم کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 ایسی عورت جو نہ خود اپنی ذات پر خیانت کرے اور نہ شوہر کے مال میں۔ ان عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع اذا اوتیتہن فلا یضرک ما عزل عنک من الدنیا، حسن خلیقۃ وعفاف طعمہ وصدق حدیث وحفظ امانہ۔ ادب المفرد صفحہ نمبر 221۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں 4 چیزیں عطا کی جاوے تو اس کے بعد دنیا کی باقی ساری نعمتوں کا تیرے پاس نہ ہونا تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھے اخلاق، حلال روزی، بات میں سچائی اور امانت کی حفاظت۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس کو برابر غور سے سنے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، گھروں میں ہے، لیکن وہ ہمیشہ ٹینشن میں، غم میں رہتے ہیں، گویا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ دیکھو ان چیزوں کو سنیں، ان نعمتوں کو دیکھے برابر کہ اللہ نے بغیر استحقاق کے، میرے گناہ کتنے ہیں لیکن ستاری فرما کر اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں کو دے رہا ہے، تو مصیبتوں میں بھی انسان کو اطمینان اور راحت نصیب ہوگی۔ اس قصے کو فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے اور فخر گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ نے اصلاحی مضامین
صفحہ نمبر 321 پر اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک آدمی اپاہج، لولا، لنگڑا، معذور، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. لوگوں سے کہا اس کو دیکھو اور بتاؤ اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں. لوگوں نے کہا اس پر کیا نعمتیں ہیں؟ نہ اس کا ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ اور کچھ سامان ہے. تو فرمایا کیا وہ عافیت کے ساتھ اپنے وقت پر اطمینان سے پیشاب کر لیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو پوچھو کہ وقت پر جن کی پیشاب بند ہو جاتا ہے یا جن کا پیشاب جاری رہتا ہے تو بند نہیں ہوتا، تو اس وقت پوری بادشاہ اگر ہو تو پوری سلطنت دینے کے لیے وہ راضی ہو جائے گا، لیکن مصیبت سے چھٹکارا پڑے گا. ہمیں وقت کے اوپر ان تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں، ان نعمتوں کی طرف استظہار بھی نہیں ہوتا. ایک سمندر میں تیرنے والا آدمی سمندر میں تیرتے تیرتے راستہ بھول گیا. کئی دنوں کے بعد راستہ ملنے پر وہ زمین پر کنارے پر آیا. جب لوگ آیا تو لوگوں نے استقبال کیا اور پوچھا کہ کیسا سفر رہا، سمندر میں کیا تکلیف ہوئی. تو اس نے کہا زیر سمندر ان دنوں میں مجھے یہی سبق حاصل ہوا کہ اگر آپ کے پاس صاف پانی اور ضرورت کے وقت کا کھانا موجود ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا جاتا ہے پوری زندگی ایک لقمہ کھانا اور پانی ہے، ان کے علاوہ باقی چیزیں زائد ہے. دنیا کے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے تھوڑا کھانا، اپنے اندر تھوڑی سی خوشی پیدا کر لینا سب سے بڑا علاج اور تمام بیماریوں سے دور کرنے کا علاج ہے. ایک عجیب قصہ المستطرف فی کل فن مستظرف صفحہ نمبر 329 میں لکھا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک غار میں داخل ہوئے. پہاڑ کوہ تھی، وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی مردہ پڑا ہوا ہے پہاڑ کے کوہ میں. اس کے سرہانے کے اوپر ایک تختی ہے جس کے اوپر یوں لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں بادشاہ ہوں. جو مردہ خود ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا. 1000 سال تک زندہ رہا، 1000 شہر آباد کیے، 1000 باکرہ عورتوں سے نکاح کیا اور ہزاروں دشمنوں کے لشکروں کو ہرایا اور شکست دی. لیکن میرا آخری حال یہ ہوا کہ موت سے بچنے کے لیے میں نے ایک ٹوکری ڈالی بھر درہم کے عوض روٹی تلاش کی، تب بھی نہ مل سکی. ایک زنبیل، ایک ڈالی بھر قیمتی موتی کے بدلے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی میسر نہ آ سکی. یعنی کہ وہ جنگل میں کہیں ایسی جگہ چلا گیا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی. اس کے پاس گلے میں ہار میں سونے جواہرات تھے. آخرکار مجبور ہو کر کے ان قیمتی جواہر اور موتیوں کو کوٹ کوٹ کر کے بغیر پانی کے پی گیا. اسی حالت میں مرنے کے قریب ہو گیا ہوں. اب میں یہ چند الفاظ لکھ رہا ہوں، اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، لہذا سنو. میں مرتے مرتے وصیت کر رہا ہوں من اصبح وله رغیف وهو يحسب ان على وجه الارض اغنى منه. جو شخص سن لو برابر، میں وصیت کرتا ہوں اتنا بڑا بادشاہ کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا ٹکڑا ہے، پھر بھی یہ گمان کرے کہ دنیا میں مجھ سے بھی کوئی بڑا مالدار ہے، تو کہتا ہے وہ بادشاہ مرنے کے وقت اماتہ اللہ کما اماتنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے موت دے جس طریقے سے مجھے موت دی جا رہی ہے. یعنی وہ مرنے کے قریب تھا. معلوم ہوا اللہ روزانہ ہمیں 3 وقت پیٹ بھر کر میرے بھائیوں کھانا دے رہا ہے. اس وقت لاک ڈاؤن ہے، دھندا کاروبار بند ہے، لیکن ایک بندہ نہیں کہے گا پورے مانگول میں کہ میں آج بھوکا مر گیا ہوں یا میرے بچے یہ 2-3 دن سے کھانا فاقا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. متوکل بادشاہ کے وزیر فتح ابن خاقان فرماتے ہیں میں ایک روز متوکل کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ وہ سر جھکا ہے، کچھ سوچ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کا یہ حال کیا ہے؟ آپ فکر مند نظر آ رہے ہیں. اللہ کی قسم اس پوری زمین پر آپ سے زیادہ خوشیش اور فالغ البال کول نہیں ہے. تو متوکل بادشاہ نے کہا جی ہاں، مجھ سے زیادہ خوشحال وہ شخص ہے جس کے پاس کشادہ مکان، نیک بیوی اور وقت پر حاضر روٹی و روزی ہو. نہ تو ہم ان کو پہچانے کہ ان کو تکلیف دے
اور نہ وہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھے۔ حضرت ڈاکٹر عائض القرنی حفظہ اللہ اپنی کتاب لا تحزن میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 21، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے اور سوچیے آپ کتنی نعمتوں کے مالک ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اللہ تعالیٰ پر شک و شکایت کرتے ہو، غم اور ٹینشن میں رہتے ہو، تم خود اپنی ذات پر تو دیکھو کہ اللہ نے کروڑوں نعمتیں دے رکھی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بدن میں صحت، وطن میں امن و امان، حلال کھانا پینا، آب و ہوا کا موافق ہونا، گویا کہ پوری دنیا کے آپ مالک ہیں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ کے پاس ہے۔ آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، کس قدر عقل کو حیران کرنے والی نعمت آپ کے پاس ہے۔ کیا آپ اس چیز کو آسان سمجھتے ہیں کہ آدمی پاؤں پر چلتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پاؤں کی اس نعمت سے محروم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار و جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ آپ راحت کی نیند سو جاتے ہیں، جبکہ کتنی آنکھیں ہیں جو درد یا مصیبت کی وجہ سے جاگ رہی ہے، ان کو نیند نہیں آتی۔ آپ نے اپنا معدہ لذیذ غذا سے بھر لیا ہے، جبکہ کتنے لوگ ہیں جنہیں بیماری یا مفلسی نے کھانے سے روک دیا ہے۔ لوگ بڑے بڑے مالدار ہیں، کروڑوں پتی، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ایسی بیماری کہ ایک لقمہ کھانے کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت دیا، کان دیا، کتنے لوگ ہیں جو سننے کی نعمت سے محروم ہے۔ آنکھیں اللہ نے خدائی ایسی دی ہے کہ ہزاروں کیمرے اس کے اندر، اپنے ارد گرد دیکھیں بہت سے لوگ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے احد پہاڑ کے برابر سونا لے لو اور مجھے ایک آنکھ دے دو، کیا آپ راضی ہو جائیں گے؟ لہذا سوچئے آپ کتنی بڑی بڑی نعمتوں کے مالک ہیں۔ کیا آپ اپنی زبان کے عوض بادشاہ کی دولت لینا پسند کرو گے؟ خود بے زبان رہنا پسند کرو گے؟ ہر انسان ہر وقت بے شمار نعمتوں کا مالک ہے، لیکن اسے سوچنے، شکر کرنے کی عادت نہیں، اور وقت فارغ کر کے اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ الحمدللہ میں اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا مالک ہوں۔ بس معمولی غموں کو خود پر سوار کر رکھا ہے، اور ہمیشہ اٹھتا ہے تو ٹینشن سے، سوتا ہے تو غم اور فکر میں۔ گرم پانی، ٹھنڈا پانی، موجودہ نعمتیں راحت اور عافیت کا سامان ہے، لیکن آپ ان موجودہ نعمتوں کو پس پشت ڈال کر معدوم نعمتوں کو حاصل کرنے میں سرگرداں اور ٹینشن میں اور غم میں ہے۔ آپ کے پاس سعادت کی کنجیاں ہیں، ذرا سوچئے، فکر اور شکر کی اپنے اندر عادت ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمتوں کا ہمیں شکر کرنے کی اور مست رہنے کی اور خوشی میں رہنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔